الحمد لله وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم والدین کے فرائض یعنی والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جتنے بھی حقوق العباد ہے یعنی بندوں کے حقوق، ان سب میں سب سے مقدم اور سب سے عظیم حق والدین کا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کا حق والدین کے حق سے بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ والدین کو بنایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق اتنا عظیم رکھا ہے کہ اس کے برابر کسی اور کا حق نہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ادب و احترام کا ایسا عجیب حکم دیا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نظر کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سوچئے، صرف ایک محبت بھری نظر کا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی درجے میں انسان کی کوئی غرض شامل ہوتی ہے۔ بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملتی سوائے والدین کی محبت کے۔ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی غرض ہوتی ہے۔ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد شامل ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں مگر اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی اپنی ذات، اپنا فائدہ، اپنی خواہش کچھ بھی اس محبت میں شامل نہیں ہوتا۔ اسی بے غرض محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق سب سے زیادہ رکھا اور یہاں تک فرمایا کہ جہاد جیسے عظیم عمل پر بھی والدین کی خدمت کو مقدم کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، نہ شہرت کی نیت ہے نہ موری کی، بس میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اجر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، اگر تم اجر چاہتے ہو تو والدین کی خدمت میں تمہیں ایسا اجر ملے گا جو جہاد میں بھی نہیں۔ ایک روایات میں فرمایا، فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ، یعنی اپنے والدین کی خدمت میں ہی جہاد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ دین یہ نہیں کہ جو دل چاہے وہ کر لیا، بلکہ دین یہ ہے کہ ہر وقت یہ دیکھا جائے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ کسی کو شوق ہے کہ وہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھے، کسی کو شوق ہے کہ وہ تبلیغ میں نکلے، کسی کو شوق ہے کہ وہ جہاد کرے۔ یہ سب نیک کام ہیں، اجر والے کام ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر والدین بیمار ہیں، محتاج ہیں، تمہاری خدمت کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا، تو اس وقت تمہارے لیے دین یہی ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، چاہے تمہیں پہلی صف کی نماز چھوڑنی پڑے، چاہے جماعت چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھنی پڑے۔ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص والدین کو چھوڑ کر صرف اپنے شوق کی تکمیل کے لیے چلا جائے تو وہ دین پر نہیں، اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ
تنہا مقام پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد دور ہے، بیوی اکیلی ہے اور خوف میں مبتلا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو جماعت کی نماز کے فضائل پر سن چکا ہوں، میں مسجد جاؤں گا۔ فرمایا گیا یہ دین نہیں، یہ شوق پورا کرنا ہے۔ اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہی اکیلے نماز پڑھو اور بیوی کو اکیلا نہ چھوڑو۔ اسی طرح جو والدین یا گھر والے سخت ضرورت میں ہوں اور کوئی شخص کہے کہ میں تبلیغ میں نہیں کر رہا ہوں، تو ایسی حالت میں نکلنا دین نہیں بلکہ ذاتی شوق ہے۔ دین کا اصول یہی ہے، ہر وقت یہ دیکھا جائے کہ اس وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اسی اصول پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا عظیم شوق قربان کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے اور میری محتاج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ سوچئے صحابیت کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کا بدلہ کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، تو اگر تم اسے پاؤ تو اس سے دعا کرانا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم سن لیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا اور فرمایا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ نرمی، ادب اور محبت سے بات کرو، اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ والدین کی خدمت کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ہم واقعی دین پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے شوق کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہوگا۔ اور اکثر حالات میں یہ حکم ہے کہ والدین کی خدمت کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔